پھر آگے فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے لیکن بوقت ذبح۔ اس معاملے کے اندر جو ہے نا ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ایک اس آیت مقدسہ کو بنیاد بنا کر ایک اختلافی چیز ذکر کی جاتی ہے۔ اس کا سینیریو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا وہ اس کا سینیریو کیا ہے۔ کفار جو ہے وہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ لات کے نام پر ہے، یہ عزا کے نام پر ہے، ذبح نہیں کرتے تھے، ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ گھومتے رہتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ یہ والے جانور اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جن کو لات عزا ان بتوں کے نام پر مخصوص کر دیا گیا تھا، تو کیا یہ ہمارے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر بوقت ذبح ہم اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیں وہ حرام ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ اب مثال کے طور پر مسلمانوں کو جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ جانور صرف چھوڑے گئے نا، بتوں کے نام پر ذبح تو نہیں کیے گئے، اگر ہم اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو اب اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ کوئی بھی کھانا، کوئی بھی غذا، کوئی بھی آپ کا بریانی، کوئی بھی آپ کے زردہ، اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، کہا جائے کہ بھئی یہ 11ویں کی نیاز ہے، یہ 12ویں کی نیاز ہے، تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ مراد نہیں ہے اس سے۔ آپ پہلے اس کا دیکھیں، آیت کا مفہوم دیکھیں۔ میں بھی کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا اس پہ بوقت ذبح یا کچھ، جو ترجمہ ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ وما، اور وہ جو، اس کا ترجمہ اتنا ہی ہے۔ اوہلا، پکارا جائے، بھی اس پر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تو اس سے مراد تو پھر ہر چیز ہو جائے گی کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، کیونکہ وما کا ترجمہ تو اتنا ہی ہے۔ اس کے اندر کنڈیشن بعد میں تفسیر کی بنیاد پر لگائی جا رہی ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی اس سے مراد کھانا ہے، کہ کھانے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، تو اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے پیچھے۔ ہاں، اس پر دلیل جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں یہ ملتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اسی لیے بوقت ذبح کہا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی ایسا کھانا پینا ہو جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے وہ حرام، تو پھر قربانی کے جانور بھی حرام، کیونکہ اس پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے۔ بھئی اسلم بھائی کی گائے ہیں، یہ فصیح بھائی کی گائے ہیں، یہ اکرم بھائی کا بکرا ہے، تو یہ تو سب کے سب گئے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بسم اللہ کی بریانی، تو بریانی کے اوپر جو ہے نا وہ قادر بھائی کی بریانی، سلیم بھائی کی حلیم، تو یہ جو سارے نام لیے جا رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کے علاوہ کسی کے نام ہے نا، تو یہ ساری غذائیں بھی پھر حرام ہو جانی چاہیے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنا ہوگا کہ نیاز اس سے مراد نہیں ہے۔ نیاز در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ ثواب کی امید رکھتے ہیں، مطلب ہم نے ثواب کی امید رکھی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اللہ سے ثواب کی امید، اور وہ ثواب ہم نے بزرگوں کو دینا ہے، تو ہم منسوب کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ 11ویں والے بزرگ کے لیے، یہ 12ویں والے نبی کے لیے۔ تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی غیر اللہ کو خدا سمجھ کے نہیں ہے۔ اگر خدا سمجھ رہے ہوتے تو ان کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ تھوڑی پیشتے، کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔